ہم آج بات کریں گے وکلاء نے احتجاج کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر، کافی گرما گرمی رہی ہے، جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے پتلے بھی جلائے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ میں آج ہمارے پاس جو زیادہ خاص خبر ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ کافی ٹائم کے بعد منظر عام پر آئے ہیں، اور آج انہوں نے کافی پی ٹی آئی والوں کی کلاس دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے جو علیمین گنڈا پور صاحب کو ٹاسک دیا ہے احتجاج کا، اور جو آج ملتان میں پہلے احتجاج ہونا تھا وہ بہاولپور شفٹ ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاشق سر، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں ایشو ہوا ہے، سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو حالات خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، وکلاء کو حالات نہیں زیادہ بڑھ خراب گئے ہو رہے سر، نہیں حالات نہیں خراب ہو رہے۔ یہ بیسیکلی جو آئی ایل ایف کے وکیل ہیں، انصاف لائرز فورم کے جی جی وکیل ہیں، انہوں نے بیسیکلی آج اپنی اس طرح سے کہیں کہ عزت بچانے کی کوشش کی ہے خان صاحب نے، کیونکہ کافی جی تنقید کی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ جی مجھے پتہ ہے کتنے لوگ احتجاج کر رہے تھے احتجاج کر رہے سپریم۔ ہیں، تو آج بار بار ایک آواز آ رہی تھی کہ ہم 500 وکیل باہر 500 کھڑے ہوئے ہیں، وکیل ہم باہر 500 وکیل، ہیں۔ جی وہ کسی طرح خان صاحب کو پہنچانا چاہ رہے تھے کہ ہم اچھا، نے کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ 500 بندہ تو اکٹھا کر لیا سپریم ہوں کورٹ کے بعد۔ تو یہ بیسیکلی ایک آپ کہہ لینا گیدڑ بھبکی ہیں، جی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کوئی آپ کو معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئے، نہ پہلے کبھی ہوئے ہیں۔ کسی کا پتلا جلانے سے کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہوتا۔ ہوں تو یہ پریشرائز تو کر دیتے ہیں نا، سر کیسے پریشرائز۔ آج جو چیف جسٹس صاحب نے جو لائن آف ایکشن تھا ان کا بات کرنے کا، آپ کا جی کیا خیال ہے؟ وہ پریشر میں آ رہے تھے یا وہ پریشر میں ڈال رہے تھے؟ فی الحال تو پریشر میں ڈال ہی رہے وہ ہیں۔ ڈال گئے جی پریشر میں جی الٹا۔ مطلب دیکھیں، آپ جب چھیڑیں گے تو پھر آپ کو، انہوں نے صاف کہا کہ اگر آپ باتیں سناتے ہیں تو پھر اب آپ باتیں بھی سنیں، سنیں، بالکل اور انہوں نے ساتھ یوٹیوبرز کو بھی تھوڑا سا لتاڑ جی دیا۔ جی بالکل، یوٹیوبر بیچاروں کا کیا تو انہوں نے کہا قصور ہے؟ جی اب آپ کی جو ہے نا شروع ہو جائیں گے ہاں جی انٹرویوز، قاضمی صاحب کے اب شروع ہو جائیں گے باہر جا کے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی اس طرح کے سٹنٹس کر رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ اب آپ کو پتہ لائیو سماعت سر ہوتی ہے۔ اگر ان کی بات سن لی جاتی تو میرا خیال نہیں ہے سر، اتنا بڑا طریقہ ایشو نہیں کار ہے نا، آتا۔ وہ کسی کلاس 3 کے مجسٹریٹ کے پاس تو نہیں کھڑے ہوئے نا عدالت میں۔ جی قاضمی صاحب کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے روسٹرم پہ آ کر بات کی جاتی ہے۔ روسٹم پہ آئے تھے، وہ روسٹم میں پہ آ وہی کے انہوں کہہ نے رہا ہوں نا، بات تو کرنے ان کی کو کوشش کی، بلایا لیکن جائے گا تو وہ آئیں گے نا سر، جی ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے عرض کی کہ سر، یہ لیکن پی ٹی آئی والے تو جو ہے وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ ہی ٹھیک نہیں بنا۔ سر اب کون مجھے بتائے نا، کوئی اور پھر سر وہ اس میں ایک جو لیگل چیز ہے وہ ہے کہ جو جب اس کی یہ فیصلہ آیا تھا اس میں ایک جج جو تھے، جی اب ان کا ایک کم سے کم ایک جج کا ہونا تو بڑا ضروری تھا۔ آج وہ منیب اختر، نہ اس میں منیب اختر صاحب ہیں نہ مسرور علی شاہ صاحب ہیں، ٹوٹل ایک نیا بینچ بن جاتا ہے، تو وہ اب وہ خود متنازع نہیں ہو گیا؟ دیکھیں، ان کو کسی نے زبردستی، معزز جسٹس صاحبان کو جی کسی نے زبردستی تو بینچ سے الگ نہیں کیا۔ جی والنٹیریلی جب کوئی جسٹس چھٹیوں پر چلا جاتا ہے یا اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر جی لیتا ہے تو ایز پر ریگولیشنز، ایز پر رولز اس بینچ کو فل کیا جاتا ہے دوسرے جسٹس سر صاحبان لیکن کے منیب تحت۔ اختر صاحب کا جو خط ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ٹھیک، بینچ بنا ہی نہیں ہے، وہ تو میں اس چیز وہی کا کہہ وہ رہا ہوں نا، اختلاف کرے نا۔ اس چیز وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں اس لیے الگ ہو رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے خدا نخواستہ اس کو مسترد جی کر رہے ہیں۔ ان کی ایک الگ لائن ہے، جی اختلافی پی ٹی نوٹ آئی ہر والے بھی فیصلے میں یہی کہہ ہوتے رہے ہیں، ہیں، میں آپ کی اختلافی ہاں نوٹ ہر فیصلے میں ہوتے ہیں۔ جی منیب اختر صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جو پچھلی حکومت تھی، جی ٹھیک ہے، تب بھی یہ ایک بات کی جاتی تھی ان کے رویے کے حوالے سے کہ وہ ہر فیصلے میں جو بھی فیصلہ دوسری پارٹی کے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور حکومت کے حق میں کوئی تھوڑا سا معاملہ جا رہا ہوتا ہے تو منیب اختر صاحب اس معاملے میں نہیں بیٹھتے تھے یا نہیں سنتے تھے۔ تو اس ٹائم کی حکومت ان کے حوالے سے، یا یہ رجحان تھا اس سیاسی جماعت کا کہ جی یہ اس دوسری لائن کو فالو کرتے ہیں، فالو کریں، اور اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی حکومت جو ہے اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دوسری لائن کو دوسری لائن کو فالو فالو کر رہے کریں۔ ہیں۔ چلیں اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی ایک جو اس میں مین ایشو آ رہا ہے کہ 3 ججز جو ہے وہ بینچ بناتے ہیں نا، اب یہ 2 ججز نے بنایا، منصور علی شاہ صاحب نہیں تھے۔ اب پی ٹی آئی والوں کا جو سب سے بڑا کلیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بینچ بن ہی نہیں سکتا تھا، 3 ججز کا جب سر میں اختیار ہے کہ دیکھیں نا، تینوں نے مل کے اب بنانا یہاں پہ ایک بات ہے۔ جی آتی ہے، پھر سر، اس کا مطلب حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ سپریم کورٹ کے لیے وفاقی آئینی عدالت جو آئینی کیسز آئینی کی عدالت سماعت کریں، وہ اس طرح کی لیٹیگیشنز جو ہوں گی جی وہ پھر وہاں پہ سرنڈر ہو جایا کریں گی۔ اچھا پھر اس کا مطلب ان کا سٹانس ٹھیک ہے۔ اگر یہ سٹانس وفاقی آئینی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا غلط ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ عدالتیں بنے، تو پھر تو اسی سپریم کورٹ کے اسی سٹرکچر نے کام کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا میں ایک جسٹس صاحب موجود نہیں ہے تو بس انہوں نے آنکھیں بند کر کے کام کر لیا ہوگا، انہوں نے باقاعدہ ریگولیشنز کو فالو کر کے پھر اس چیز کو کمپلیٹ کیا ہوگا۔ اور آپ کو میرا یاد خیال ہے ہوگا جی ایک کیس کی ابھی پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں تھوڑا سا کوئی ادھر ادھر ہوئی تھی چیز، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے رجسٹرار کو 9 سے 10 سوال تحریری طور پر لکھ کے دیے ہیں، بھیج دیے بالکل تھے۔ ایسے ہی۔ تو اتنی سی بات کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے باقی جسٹس صاحبان
یہ چیزیں نہیں کر سکتے. ان کو بھی ریگولیشنز کا پتہ ہے, ان کو جان کر تو خدا نہ خواستہ کسی نے بینچ سے الگ نہیں کیا نا. تو یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ اب اس طرح ہو گیا کہ پچ کے اس طرف اور پچ کے اس طرف والے ججز کی بات ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں وہ ان کی لائن آف ایکشن صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ماننا چاہیے. اس بات ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آج میاں صاحب بھی منظر عام پر آئے ہیں, کافی ٹائم کے بعد ہیں, میرا خیال ہے جانے والے ہیں, شاید خبریں بھی کچھ آ رہی ہیں, جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. تو ان کے جانے سے پہلے ان کی ایک اسپیچ ہوتی ہے, اور اسپیچ میں جو ہے وہ جو اپنی چھت اپنی اسکیم والی جو ہے اس میں چیک انہوں نے تقسیم کیا, اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کیا 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 تھا, ہم نے موٹر وے بنایا, ہم نے گرین لائن بنائی, پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا, اور انہوں نے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی نہیں چھوڑا. سر ایسے ہی ہے. میرا اس میں مطلب ایک تو میاں صاحب کو بڑی دن کے بعد موقع ملا بات کرنے کا, انہیں کوئی بات ہی نہیں کرنے کا تو موقع میرا خیال ہے ملتا ہے, لیکن وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے ان کو نہ ان کی صاحبزادی بات کرنے دیتی ہے, نہ ان کے بھائی وہ کہتے ہیں آپ گھر ہی رہیں, ہم کر لیں گے. اب آپ اس طرح سے ہو رہا ہے. ہاں مطلب بلاول صاحب نے اس طرح کہا تھا نا کہ بوڑھوں کو جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لے نہیں, وہ اسی طرح ہوا ہے نا ان کے معاملے میں. تو اسی طرح نظر آتا ہے کہ وہ نہ بات کرتے ہیں, گھر بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے. جس طرح سے وہ آئے تھے پچھلے سال اکتوبر میں, 1 سال ان کو آئے ہوئے ہو گیا ہے, اکتوبر میں ہی واپس آئے تھے, تو 1 سال ان کو آئے ہوئے آ گیا. ان کو اس طرح سے پولیٹکس میں ہم نے ایکٹیو نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان کو سائڈ پہ کر کے بٹھا دیا گیا کہ ابا جی آپ بیٹھیں آرام کریں, ہم سنبھال رہے ہیں چیزوں کو. اور میاں صاحب نے جو باتیں کی, میرا خیال ہے آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے جب انہیں 5 سال پہلے انہیں جب اتارا گیا, اور 10 سال پہلے جب وہ حکومت میں نہیں تھے, جب ان کی حکومت نہیں تھی, تب بھی وہ یہی موٹر وے کی بات کرتے تھے, تب بھی وہ میٹرو بس کی ہی بات کرتے تھے. اب وہ گرین لائن ایڈ کرتے ہیں ابھی, تو یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. میاں صاحب کو بھی چاہیے کوئی نیا کال ٹو ایکشن لے کر آئیں, کوئی نئی بات, کوئی نیا نعرہ لگائیں, تاکہ عوام میں مقبولیت. ایک چیز میاں صاحب نے جو آج کی اس کے اوپر میرا خیال ہے بات کرتے ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب پہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے جو انتشار پھیلا رہے ہیں. ابھی ان کو کیسے پتا کہ علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں تو وہ انتشار ہی پھیلائیں گے یا انہوں نے پہلے کیا کیا, خراب کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ٹیم پہلے آ رہی تھی یہاں پہ, جو نہیں پہنچ سکی, یا جو پی ٹی آئی کے کارکنان. سر یہ تو میرا خیال ہے آپ کی یہ زیادتی ہوگی, میں بات آپ کی کاٹوں گا, کہ جب انہیں آنے ہی نہیں دیا جا رہا, وہ ایک کہہ رہے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے, اور ان کو اگر احتجاج کی اجازت آرام سے دی جائے, ایک جگہ دے دیجیے کہ بھائی آپ یہاں پہ آ رہے ہیں احتجاج کریں, ختم بات. آپ اتنے کنٹینرز لگا دیتے ہیں, اتنے راستے بند کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ اس بات کو اس طرح کرتے ہیں. سیاسی جماعت کا فیصلہ نا سیاسی طریقے سے ہوتا ہے. جی یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا, انہوں نے کہا جمعے کو ڈی چوک میں جا کے احتجاج کر دینا. جی ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اٹ سیلف ایک سیاسی جماعت کی طرح پرفارم اب نہیں کر رہی. خان صاحب کے مائنڈ میں ایک بندہ آتا ہے, وہ اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. جی کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے. اور یہ سٹانس میاں صاحب کا بالکل ٹھیک ہے, سرکاری مشینری کا استعمال احتجاج کے لیے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے نا. وہ وہاں سے اپنی کرینیں اٹھاتے ہیں. جو زیادتی سٹارٹ ان سے ہوئی ہے, وہ جلسے کر رہے تھے, ان کو جلسوں کے لیے جانور والی جگہ دے دی جاتی ہے, شہر سے بالکل آؤٹ کر کے, یہاں سے ان کے ساتھ زیادتی سٹارٹ ہوتی ہے. پھر وہ مجبور ہو کے وہ کہتے ہیں اگر سائڈ پہ جگہ دے دی, اگر سائڈ پہ جگہ دے دی تو کیا وہ سٹانس اپنا نہیں پہنچا سکے؟ غلط کرے نا, راستے آپ نے ٹوٹل سارے بند کر دیے. عوام جو ہے بیچاری وہ گھروں سے نہیں نکل سکتی, نیٹ ورک آپ بند کر دیتے ہیں. سر ایسے ہی ہم لاسٹ لاہور والے جلسہ جو انہوں نے آخری کیا, اس میں 20-30 ہزار لوگ جو پہنچے, ہم نے بات بھی کی یہاں بیٹھ کے اپنی ویڈیو میں. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیسے, تو جیسے بھی پہنچے لوگ پہنچ گئے نا, اس میں آپ کے یہ جو جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ بتا رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے ساتھ, وہ نہیں پہنچے تھے نا. کہ وہ کیوں نہیں آ سکے؟ لاہور سے واپس گئے ہیں, لاہور سے واپس گئے ہیں. تو کیسے آئے ہیں؟ اور وہ پھر اس میں ٹائم کیا دیا گیا؟ آئے ہیں سر دیکھیں جلسہ کا پہنچے یا نہیں پہنچے. کون سا جلسہ ایسا جو دن میں آپ 6 بجے ختم کر دیں؟ سر وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کو پتا تھا نا کہ 3 بجے جو ٹائمنگ, سر ان کو پتا تھا نا کہ 3 بجے جلسہ شروع ہوگا, تو وہ کیوں نہیں آئے 3 بجے؟ میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جو جلسے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ رات میں, سر وہ ایک الگ سینیریو نا. میرے اوپر ایک قدغن ہے نا, یا مجھے باؤنڈ کیا جا رہا ہے نا کہ 3 بجے میں نے آپ سے یہاں پہ آ کے بات کرنی ہے. تو میری کوشش ہوگی, اگر میں چاہتا ہوں, انٹرسٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے میں, تو میں 3 نہیں تو 3:30 پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, بے شک راستے بند ہو, میں آپ سے لائن پہ رہوں گا. میں کوئی اطلاع تو اپنی دوں گا کسی کو کہ میں پہنچ رہا ہوں, نہیں پہنچ رہا. 6 بجے جب جلسے کا ٹائم اینڈ ہو گیا, تو اس کے بعد وہ ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے سیاسی حلقوں میں بھی اور بڑے مقتدر حلقوں میں بھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب لاہور جب آئے تو وہ رابطے میں تھے گورنمنٹ آف پنجاب سے, بہت طریقے سے انہوں نے انٹری لی اور بہت طریقے سے ان کا ایگزٹ ہوا. تو یہ بات تو اب باتیں اس طرح سے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی, پنجاب گورنمنٹ کرے گی کہ جی ہماری نہیں, یہ 2 باتیں ہیں نا. ان کی بات اس لیے بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی کہ انہوں نے انہیں گرفتار نہیں کیا. جی
علی امین اتنی گنڈا پور عوام تھی صاحب ان کو کے ساتھ، لاہور میں اتنی عوام گرفتار میں نہیں گرفتار کیا کرنا کیا آسان تھا؟ سر. خان صاحب کو جب ہائی کورٹ سے اٹھا کے اس ٹائم لیا جا اتنی سکتا ہے نا اتنی عوام. نہیں میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر کرنا ہوتا ہے نا جون سا کام، خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہوتی خان تھی. صاحب کو گرفتار ٹھیک ہے کرنے کے تو لیے نا کتنا گرفتاری ٹائم ہو جو ہے جاتی ہے. لاہور میں ادھر ان کے گھر کے پاس جاتے تھے وہ، ٹھیک ہاں ہے وہ نا، کتنے تو ڈرامے اس گرفتار ٹائم کر لگے ہوئے سکتے تھے. تھے، نہیں کر نہیں سکتے. گھر کے اندر ہونا الگ بات ہے، سڑک پہ ہونا اور بات ہے. خان صاحب چلیں سڑک پر آتے نا، جتنے لوگ ان کے ساتھ ماڈل ٹاؤن سوری ادھر گھر زمان پارک گھر میں ہوتے تھے آپ کو ان سب کے ساتھ آپ کو روڈ پہ ماڈل آتے تھے. ٹاؤن بھی یاد آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ماڈل تو ٹاؤن کی بھی یادیں آ رہی ہیں کہ جو ہاں ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہے. چلیں اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ایک ٹاسک دیا گیا اور وہ فیل جمعے ہو والے جائیں گے دن سر. آ رہے ہیں. سر فیل مجھے لگتا فیل ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے. سر فیل. سر وہ تو اب کہہ رہے ہیں اس بار میں صبح 10 بجے نکلوں. سر یہ دیکھیں یہ اچھا مزے کی بات، ہم نے کل اپنی ویڈیو میں یہ بات کی تھی جی کہ انہیں جلدی اور انہوں نے آج ٹائم دے دیا نکلنے کا. یہ ٹائم صرف اس لیے انہوں نے دیا کہ کراؤڈ نکل آئے کسی طریقے سے، جی کیونکہ پچھلے احتجاج میں ہم نے بات بھی کی اور خان صاحب نے برہمی کا اظہار بھی کیا کہ کراؤڈ پولنگ اس طرح سے نہیں ہوئی جی تھی. جی. تو یہ جمعے والا احتجاج جس کو کل تک پی ٹی آئی نے آن ہی نہیں کیا تھا، اب آپ کو یاد آج ہوگا انہوں نے بالکل شروع آج انہوں نے آفیشیلی آن کیا کہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے. کریں گے. اور اس احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 احتجاج جو آج ہوئے ہیں یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو 3 شہروں میں احتجاج تھے. پہلی بات تو میرا اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہوا، میرا نہیں کہتا کہ جو پنڈی والا احتجاج تھا وہ اتنا ناکام نہیں ہوا، لیکن ہاں جو آج احتجاج تھا جو ملتان میں تھا اور اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا بہاولپور کیونکہ میچز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے دیکھیں یہ کیسی بات ہے. خیال کیا نا نہیں تو یہ کیسے آپ کو پتا ہے ملیشیا کا میرا خیال جی وزیر ابھی اعظم یا نائب وزیر اعظم تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ وفد ہے پورا. جی تو یہ جمعے کو ڈی چوک میں احتجاج نہیں کر رہے بالکل. کرکٹ ٹیم کے لیے، ان کو بہت محبت جاگ گئی کرکٹ ٹیم سے. لیکن میرا خیال جب تک یہ چلے جائیں گے سفارتی تعلقات ایک وزیر اعظم کے زیادہ ہوں گے یا ایک کرکٹ ٹیم کی وجہ سے زیادہ ہوں گے؟ لا اینڈ آرڈر ان کو قیاد آ رہا ہے، ملتان میں کرکٹ ٹیم آ شاید رہی ہے، آپ ہم کی بات احتجاج ہو کر رہے سکتی ہیں. ہے کہ اسی لیے شاید احتجاج رکھا ہے کہ جو ہے ان سے رابطہ کر لیجیے. خان صاحب نہیں خان ہوگا صاحب سے سر، رابطہ یہ کر لیا میں آپ جائے کو کہ بھائی بتا اس رہا کو ہوں. آپ جو ہے وہ نہ کریں نہیں کہ خان یہ صاحب لوگ آئیں. سے سر وہ باتیں اب چلی گئیں، اب لوگوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس بندے کو جب تک ہم نے اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے تو معاملات ٹھیک ہیں. احتجاج نام کے ہو رہے ہیں، کوئی بڑی کراؤڈ اگر خان پولنگ صاحب نہیں ہو باہر آ رہی. جاتے ہیں تو میرا خیال ہے زیادہ حالات خراب ہوں نہیں حالات کیا خراب ہوں کیونکہ گے. وہ جس ٹائم وہ نکلیں گے تو پھر تو نہیں پورا نہیں خان پاکستان صاحب بند کر دیں سر گے. خان آپ کا کیا خیال ہے؟ خان صاحب اگر وہاں سے باہر آئیں گے تو اس اجازت پہ آئیں گے کہ ان کو باہر آگے احتجاج کی اجازت دی سر جائے گی؟ اگر اجازت لے کر ہی انہوں نے آنا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ کب کے آ چکے ہوتے شاید. نہیں وہ اجازت لے کر ہی اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا. سر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اجازت آئیں لے گے اس کر طرح سے نہیں. اچھا آپ اگر انہوں نے اس طرح وہ سے آنا ہوتا، کوئی ڈیل کے تھرو آنا ہوتا تو میرا خیال ہے کب کی آپ ڈیل کا اس کیا وقت میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ بغیر ڈیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے آرام سے اتنے عرصے سے. بیٹھے ہوئے نا ابھی تو فی الحال بغیر ڈیل کے بیٹھے ہوئے چل رہے بغیر ڈیل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہیں. سر ایسا نہیں ہے، ہر چلے چیز طے ہے. اچھا خان صاحب کا اندر جانا بھی طے تھا، خان صاحب کا باہر آنا بھی طے. اچھا یہ ساری چیزیں اس طرح میرے اور آپ کی بات کرنے سے نہیں نہ ہوتی. کریں سر. آپ خان پی ٹی صاحب آئی کے کی بارے جو میں وہ کہا عوام جاتا ہے نا، ان کو جو ہے نا امید کر رہے ہیں خان وہ صاحب تو کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا وہ جیل میں بیٹھ کے بہت بڑی گیم کر رہا ہے، تو واقعی وہ بہت بڑی گیم کر رہا ہے جیل میں بیٹھا ہوا. اس نے لیڈرز کو ایک طرف لگایا ہوا ہے اور عام عوام کو ایک طرف. آج میں کورٹس میں تھا، 4 دن کے لیے شناخت پریڈ پہ، 10 دن کے لیے شناخت پریڈ پہ ان کو بھیج دیا بیچارے غریب بچوں کو. یقین کریں آج اے ٹی سی کورٹ کے اندر ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. وہ بیچارے ہم وکیلوں سے موبائل فون منتیں کر رہے تھے کہ یار ہماری گھروں میں بات کروا دیں. کہاں پہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ؟ خان صاحب تو مزے سے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لیڈرشپ کے پی کے والی مزے لے رہی ہے وہاں پہ اور مسلم دوسری امہ کا سکوت کر رہی ہے. لیڈر جو ہے وہ بیچارہ اس ٹائم جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیچارہ وہ سر قربانی دینی پڑتی ہے مسلم وہ امہ کا دے رہے ہیں لیڈر. قربانی اور وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں کہ میں بھی ایک منجاوا لیڈر ہوں. ہاں تو دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہیں گے تو سزا معاف بھی ہو سکتی ہے. تو اب ہوگی یا نہیں ہوگی اور آگے کیا حالات ہوں گے اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.